آج ہماری کہانی ہے بطخ اور ہاتھی کی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پیاری پیاری کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ وہاں پر ایک جانور ہاتھی بھی تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو ہاتھی بہت طاقتور تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جنگل کے جانوروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس کے دل میں نرمی اور بہت رحم تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت رحم دل اور دوستانہ تھا۔ ایک دن راجو ہاتھی دریا کے کنارے پانی پینے گیا۔ اس نے ایک ننھی بطخ کو دیکھا جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کا نام چنی تھا۔ چنی بطخ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت افسردہ تھی۔ راجو ہاتھی نے چنی بطخ کے پاس جا کر پوچھا، چنی بطخ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ چنی بطخ بولی، راجو بھائی، میرا گھونسلہ دریا کی دوسری طرف ہے اور پانی کا بہاؤ آج بہت تیز ہے۔ میں اس پانی کو پار نہیں کر سکتی اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں ان کے لیے کھانا لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے دریا پار کرنے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ راجو نے مسکراتے ہوئے کہا، چنی تم بالکل فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دریا پار کروا دوں گا۔ چنی بطخ بہت خوش ہو گئی اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ راجو ہاتھی نے اپنے تیز قدموں سے دریا کے تیز بہاؤ کو پار کرنا شروع کر دیا۔ دریا کی موجیں تیز تھیں، لیکن راجو ہاتھی بغیر کسی رکاوٹ کے اسے پار کر گیا۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو چنی بطخ نے راجو کا شکریہ ادا کیا۔ چنی نے کہا، آپ نے میرے اور میرے بچوں کی بہت مدد کی ہے۔ راجو نے مسکراتے ہوئے کہا، دوسروں کے لیے تو ہم یہی کرتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ چنی نے اپنے گھونسلے میں جا کر اپنے بچوں کو کھانا دیا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ اس دن کے بعد راجو اور چنی کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ایک دن جنگل میں بہت تیز آندھی آئی، درخت جھکنے لگے اور پودے اکھڑنے لگے۔ چنی بطخ کا گھونسلہ بھی ہوا کی زد میں آ کر ٹوٹنے لگا۔ چنی پریشان ہو گئی کہ کہیں اس کا گھونسلہ اکھڑ نہ جائے اور اس کے بچے محفوظ رہیں۔ راجو نے یہ دیکھا تو فوراً وہاں پہنچ گیا اور اپنی سونڈ سے اس کے گھونسلے کو سہارا دیا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ اس نے گھونسلے کے ارد گرد بڑے پتھر رکھ دیے تاکہ وہ مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اس طرح چنی کے بچے محفوظ رہے اور وہ بھی آندھی سے بچ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دوستی اور مدد کرنے کا جذبہ بہت اہم ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ مشکل وقت میں اچھے دوست ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اسی سے حقیقی دوستی کی پہچان ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہماری کہانی ہے گدھا اور جادوئی دریا۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک چھوٹا سا تاجر رہتا تھا جو اپنی محنت سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ ہر گھر میں مختلف چیزیں فروخت کرتا تھا، جیسے چپل، کپڑے، کنگن، برتن وغیرہ۔ تاجر کی زندگی میں کوئی خاص آرام نہیں تھا، لیکن وہ اپنی محنت کی بدولت خوش تھا اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تاجر نے شہر سے گاؤں تک سامان لانے کے لیے ایک گدھے کو پالا تھا۔ ہر روز وہ اپنے گدھے کی پیٹھ پر سامان لاد کر شہر سے گاؤں واپس آتا۔ گدھا تاجر کا وفادار ساتھی تھا اور اس کی محنت کی قدر کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ بھی تھک جاتا تھا۔ ایک دن تاجر نے سنا نمک کے کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نمک خریدے گا اور اپنی زندگی میں بہتری لائے گا۔ تاجر نے شہر سے ایک تھیلا خرید کر نمک کا ایک تھیلا تیار کیا اور اسے گدھے کی پیٹھ پر لاد دیا۔ بھاری نمک کا تھیلا گدھے کے لیے بہت مشکل تھا، مگر گدھا پھر بھی محنت کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج کی تپش بہت شدید تھی۔ گدھا گرمی سے بے حال ہو گیا اور اس کی پیاس بھی بڑھ گئی، اس کے پاؤں درد کرنے لگے۔ اچانک گدھے کو ایک دریا نظر آیا۔ گدھا بہت خوش ہوا۔ پانی کی ٹھنڈک دیکھ کر گدھے کو کچھ سکون آیا۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ
پانی پی کر کچھ دیر آرام کرے گا۔ گدھا اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس کے ساتھ نمک کا تھیلا بھی پانی میں گر جاتا ہے۔ گدھا پانی میں ڈوبا ہوا پانی کے تھیلے کے ساتھ پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور پانی میں اپنے پیروں کو مارنے لگتا ہے۔ گدھا کئی بار نیچے جاتا ہے اور کئی دفعہ اوپر آتا ہے، مگر اس کا اپنا وزن اور بھاری نمک کا تھیلا اسے مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس دوران وہ محسوس کرتا ہے کہ بھاری نمک کا تھیلا ہلکا ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جادوئی دریا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پانی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی، لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ کچھ عرصے بعد تاجر نے کچھ بھاری کپڑوں کا تھیلا بازار سے خریدا اور گدھے کی پیٹھ پر لاد دیا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف آنے لگا۔ تاجر نے اس دفعہ کپڑوں کے کاروبار کا ارادہ کیا تھا اور سوچا اس بار وہ منافع کما لے گا، لیکن کپڑوں کا تھیلا بہت بھاری تھا اور گدھا بھی بہت تھکا ہوا تھا اور پیاس کا شکار ہو گیا۔ گدھا یاد کرتا ہے کہ پچھلی دفعہ نمک کے تھیلے کو پانی میں ڈبکیاں دینے سے وہ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب بھی اگر وہ پانی میں ڈبکیاں لگائے گا تو تھیلا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس پانی کے دریا کے پاس گیا اور جان بوجھ کر پھسل گیا، لیکن اس دفعہ تھیلا ہلکا ہونے کے بجائے اور بھاری ہو گیا۔ کپڑوں میں پانی بھرنے کی وجہ سے وہ مزید وزنی ہو گئے اور گدھا اس بھاری بوجھ کے ساتھ مزید پریشان ہو گیا۔ گدھا پانی میں پھنس جاتا ہے اور ڈر کے مارے شور مچانے لگتا ہے۔ اس کی آواز سن کر تاجر دوڑتا ہوا آتا ہے۔ وہ پانی میں چھلانگ لگا لیتا ہے اور گدھے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پوری کوشش کے باوجود گدھے کو پانی سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن گدھا بہت دکھی اور مایوس ہو جاتا ہے۔ تاجر گدھے کو باہر نکال کر اسے آرام دینے کے لیے لے جاتا ہے، لیکن گدھا بار بار یہ سوچتا رہتا ہے کہ اب وہ جادوئی دریا پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گا، کیونکہ اب کی بار کپڑوں کا تھیلا پانی میں گرنے سے مزید وزنی ہو گیا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس سے گدھے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چور راستہ اور جادوئی طریقے ہمیشہ مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ سچائی اور محنت کامیابی کا راستہ ہے۔ پیارے بچوں، آج ہماری کہانی ہے شیر اور خرگوش کی دوستی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پیاری پیاری کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ہرے بھرے گھنے جنگل میں شیرو نام کا ایک شیر رہتا تھا۔ شیرو ویسے تو جنگل کا راجا تھا، مگر وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا، کیونکہ تمام جانور شیرو سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن شیرو جنگل میں گھوم رہا تھا، تبھی اس نے دیکھا کہ ایک ننھا سا خرگوش جھاڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ شیرو نے آہستہ سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ خرگوش ڈرتے ڈرتے بولا، میرا نام چھوٹو ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا مگر غلطی سے یہاں پر پھنس گیا۔ شیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر شیرو نے اپنی طاقت سے جھاڑی کو ہٹا دیا اور چھوٹو آزاد ہو گیا۔ چھوٹو نے شیر کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ سوچنے لگا، کیا اب شیرو مجھے کھا جائے گا؟ شیرو نے چھوٹو کے چہرے پر ڈر دیکھتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ پھر چھوٹو نے شیرو کے ساتھ دوستی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے ساتھ میں کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل میں دوڑتے، پیڑوں کی چھاؤں میں آرام کرتے اور ندیوں کے پاس پانی پیتے۔ ایک دن جب شیرو اور چھوٹو جنگل میں پھر رہے تھے، تبھی انہیں ایک سانپ دکھا جو جنگل کے دوسرے جانوروں کو پریشان کر رہا تھا۔ چھوٹو نے شیرو سے کہا، شیرو بھائی، ہمیں سانپ کو روکنا ہوگا۔ شیرو نے ہمت دکھایا اور سانپ کے پاس دھاڑتے ہوئے گیا اور بولا، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ سانپ شیرو کی دھاڑ سے ڈر کر بھاگ گیا۔ سبھی جانوروں نے شیرو اور چھوٹو کی ہمت کی تعریف کی۔ اب جنگل کے سبھی جانور شیرو اور چھوٹو کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے اور شیرو اب اکیلا نہیں تھا۔ وہ چھوٹو کے ساتھ مل کر کھیلتا اور جنگل کے باقی تمام جانوروں کے ساتھ خوشی خوشی رہتا۔ اس طرح شیرو اور چھوٹو کی دوستی نے سب کو یہ سکھایا کہ سچی دوستی میں اعتبار بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ کہ سچی دوستی میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ہم مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو بڑی سے بڑی مشکل کو آسانی سے حل کر جاتے ہیں۔
پیارے بچوں، آج ہماری کہانی ہے کسان اور چڑیا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ اس کا گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا کھیت تھا۔ ایک بار فصل بونے کے کچھ عرصہ بعد ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا۔ کچھ وقت گزرا تو چڑیا نے وہاں پر انڈے بھی دے دیے۔ ان انڈوں میں سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے۔ وہ بڑے مزے سے اس کھیت میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ مہینوں بعد فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا۔ گاؤں کے سبھی کسان اپنے کھیتوں کی فصل کی کٹائی میں لگ گئے۔ اب چڑیا اور اس کے بچوں کا وہ کھیت چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جانے کا وقت آ گیا۔ ایک دن چڑیا کے بچوں نے کسان کو فصل میں یہ کہتے سنا کہ کل میں اپنے کھیت میں اپنے پڑوسی کو فصل کی کٹائی کے لیے بھیجوں گا۔ یہ سن کر چڑیا کے بچے پریشان ہو گئے۔ اس وقت چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ واپس آئی تو چڑیا کے بچوں نے چڑیا کو سارا ماجرا سنایا۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو تسلی دی اور کہا، بیٹا کچھ نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ کل فصل کی کٹائی ہوگی، اتنی جلدی ہم یہ کھیت چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ چڑیا کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ اگلے دن کسان کا پڑوسی کھیت میں نہیں آیا اور فصل کی کٹائی نہیں ہو سکی۔ شام کو کسان واپس آیا اور کھیت کو جیسے کا تیسا دیکھ کر بدبدانے لگا کہ یہ پڑوسی تو نہیں آیا، تو کل ایسا کرتا ہوں، اپنے کسی رشتہ دار کو فصل کی کٹائی کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ چڑیا کے بچوں نے پھر سے یہ بات سن لی اور اپنی ماں کو پھر سے یہ بتانے لگے کہ کسان کل رشتہ دار کو لانے کا کہہ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تسلی رکھو، ہم ابھی یہ کھیت چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلی شام کو جب کسان پھر دوبارہ کھیت میں آیا تو کھیت کو ویسا ہی پا کر پھر سے بدبدانے لگا کہ یہ لوگ تو بلانے پر بھی نہیں آتے، کل میں خود فصل کی کٹائی کروں گا۔ چڑیا کے بچوں نے پھر سے یہ بات سنی اور اپنی ماں کو بتانے لگے کہ کل کسان خود فصل کی کٹائی کرے گا۔ چڑیا کہنے لگی، بچوں اب ہمارا یہ کھیت چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ بچے بہت حیران ہوئے کہ ماں اب اس طرح کیوں کہہ رہی ہے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا جب تک کسان دوسروں پر انحصار کرتا رہا اس کا کام جیسے کا تیسا پڑا رہا، لیکن اب اس نے خود کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس بار کسان نے ذمہ داری خود لے لی ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اسی رات اس کھیت سے چلی گئی۔